اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ ذرہ برابر بھی نیکی کے ساتھ آئے گا وہ اس نیکی کو دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کے عمل کے ساتھ آئے گا تو وہ اس برائی کو دیکھے گا۔ یہ قیامت کے دن کے احوال ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو پہلے سے بتا رکھا ہے۔ جو بھی نیکی اور بدی ہوگی وہ سب نامہ اعمال میں محفوظ کی جا رہی ہے۔ یہ ہم تمام ایمان والوں کا ایمان اور یقین ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نامہ اعمال میں محفوظ ہونے سے رہ جائے گا۔ ایسا کوئی عمل، کوئی قول، کوئی حرکت، کوئی سکون ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے وہ راستے بھی بتلائے ہیں کہ بندے سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے تو وہ سچے دل سے اپنے گناہوں پر حسرت کرتے ہوئے، ندامت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کی سیئات کو مٹا دیتے ہیں، بلکہ اس کے سیئات کو حسنات کے ساتھ مبدل فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ بندہ حسرت اور ندامت کے ساتھ توبہ کرے تب۔ اگر کوئی بندہ توبہ نہیں کرتا، اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتا اور گناہوں کو یاد کر کے اس کے دل کے اندر کوئی حرارت اور کوئی سوزش پیدا نہیں ہوتی، تو پھر ایسا بندہ بہت نقصان کے اندر ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے اور بہت افسوس کی حالت میں ہے وہ۔ میرے بھائیوں، اپنے باطن کو تندرست رکھنے کے لیے، اپنے اندر کے باطن کو تندرست رکھنے کے لیے اور اپنے دل کو دل کی بیماریوں سے پاک رکھنے کے لیے، دل کو دل کی بیماریوں سے پاک رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ توبہ ہی وہ چیز ہے جس سے دل کی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں، اور توبہ ہی وہ چیز ہے جس سے آدمی کی اپنے باطن کے اندر اصلاح ہو سکتی ہے۔ یہ چیز اللہ نے توبہ بنائی ہے، توبہ کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ لیکن جس چیز کو ہم لوگ توبہ سمجھتے ہیں اس میں مجھے بہت اشکال ہے۔ جس چیز کو ہم نے توبہ خیال کر رکھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بہت بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں۔ کیا غلط فہمی ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ کیا غلط فہمی ہے؟
ہم نے توبہ کا معنی یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ کہہ دیں، یا اس کی پوری تسبیح پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کی تسبیح پڑھتے رہیں، ہماری توبہ اور استغفار ہو گئی۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ توبہ کا پورا معنی نہیں ہے۔ یہ توبہ کی صرف ظاہری شکل دی گئی ہے کہ اس کلمے کے ذریعے سے تم اندر آؤ، لیکن اندر آؤ تو اندر کیا ہے؟ اندر کچھ درجات ہیں، اندر کچھ کام ہیں جن کا کرنا توبہ کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ سر دست آپ سمجھیں کہ 3 کام ہیں، 3 درجات ہیں جن کے بغیر توبہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ وہ 3 درجات کیا ہیں؟ نمبر ایک اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اپنے گناہوں پر ندامت ہونا، اپنے گناہوں پر حسرت کا ہونا۔ مثال کے طور پر ایک بندے کی نماز چھوٹ رہی ہے، نماز کا ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی معصیت ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بندہ فوراً اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ گناہ سے بندہ فوراً اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مڑ کر دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ اب اس کا شمار عاصی میں ہے، اس کا شمار فاسق میں ہے، اس کا شمار گنہگار میں ہے، وہ بندہ گنہگار ہو گیا۔ ایک بندہ جو آرام کے ساتھ نماز چھوڑ کر سو رہا ہے، وہ آگ کا ٹوکرا لے کر سو رہا ہے، وہ آگ کے بستر پر سو رہا ہے، وہ سخت گناہ میں مبتلا ہو چکا ہے، اور آتش جہنم اس کی طرف لپک رہا ہے۔ تو میں مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ ایک بندہ نماز چھوڑ رہا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ سخت ترین گناہ ہے، اور ایک بندہ بدنظری کے شکار میں مبتلا ہے، یہ سخت ترین گناہ ہے۔ بدنظری ایسا گناہ ہے جو ایک لمحے کے اندر دل سے تقوی کو اس طرح دھن دیتا ہے جس طریقے سے استرا ہمارے بال کو صاف کر دیتا ہے، ایسے ہی تقوی کو دل سے صاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ عورتوں کی طرف نظر کرنا، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، موبائل کے اندر بھی اپنی شہوتوں کو پوری کرنا، یہ بدنظری ہے، اور بدنظری شدید ترین گناہ ہے۔ اسی طریقے سے غیبت کرنا، یہ بتایا گیا کہ زنا سے بڑھ کر گناہ ہے، اور یہاں تک کہ بعض مرتبہ اپنے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر گناہ ہے۔ اسی طریقے سے غصہ کرنا، غصے کے اندر اول فول بکنا، یہ سخت ترین گناہ ہے۔ غصے کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، لیکن ہم لوگ ہیں کہ تعویل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو غصہ آ جائے تو ہم کہیں گے میاں غصہ بند کر دو، ختم کر دو، غصہ حرام ہے، اور اگر ہمیں غصہ آ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بالکل واجب جگہ پر غصہ کیا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں، تعویل کرتے ہیں۔ یہ تعویل کرنا یہ غلط بات ہے، تعویل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے غصے کو حرام قرار فرمایا ہے تو غصہ حرام ہے۔ ہاں، جہاں پر غصہ کرنے کی اجازت دی ہے اس جگہ کا اگر ہمیں اور آپ کو علم ہو تو پھر آپ کی بات سنی جا سکتی ہے، لیکن علم نہ ہو اور ہم یہ سمجھے کہ آپ عمل کرتے ہیں، میں بار بار بتلاتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جانا،
بعض مرتبہ آدمی ٹی وی دیکھتا ہے یا کوئی لہو و لعب میں لگ جاتا ہے، کھیل تماشے میں لگ جاتا ہے، اس وقت اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غفلت میں پڑ جاتا ہے، اور بعض مرتبہ آدمی اس طرح باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، دنیا کی باتوں میں، کہ اتنی دیر اس کا دل اللہ کی طرف بالکل مشغول نہیں رہتا۔ یہ تمام وہ مواقع ہیں جو گناہ کے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اپنے گناہوں پر اسے حسرت ہو کہ یا اللہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، اور میں بار بار کس چیز میں پڑ جاتا ہوں۔ اے اللہ، آپ کی ناشکری ہوتی ہے، آپ کی معصیت ہو جاتی ہے، میں سخت گنہگار ہو رہا ہوں۔ اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو، اس کے دل میں یہ خیالات جمیں اور اس کے دل کو تڑپائیں، اس کے دل کو جلائیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے حسرت اور ندامت، اور دوسری چیز اس بات کا پختہ سچا ارادہ کرنا کہ اب دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ دوسری چیز ہے، اس بات کا پختہ ارادہ کرنا کہ اب میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اور تیسری چیز پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا، سجدے میں جا کر مانگنا، یا ہاتھ اٹھا کر مانگنا، یا خلوت میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا۔ اور یہ مانگنا بھی کس طرح ہو، میں ابھی یہی بیان کرتے ہوئے چلتا ہوں، وہ مانگنا بھی اس طرح کا ہو کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، اور اگر آنکھوں سے آنسو نہ بھی بہیں تو کم از کم رونے کی جیسی شکل تو بنا لی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکلوں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا لطف ہے، یہ اللہ کا احسان خاص ہے۔ ہمیں اس پر اللہ کا کروڑوں شکر ادا کر دینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت سے خالی صرف شکلوں کو بھی قبول فرمانے پر تیار ہے۔ یہ اللہ کا لطف خاص ہے۔ تو اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی شکل ہی بنا لے، اس پر بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ تین چیزیں مل کر اب بنتی ہے توبہ۔ اگر کوئی بندہ ان تینوں چیزوں کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کو قبول ہونے میں پھر کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز اور ہے، جب وہ اپنے گناہ پر ندامت کرے، حسرت کرے، تو اس وقت گناہوں کا چھوڑنا بھی تو لازم ہے۔ آپ مجھے بتلائیں، ایک کنویں میں کوئی ناپاک جانور گر جائے تو پہلے ناپاک جانور کو نکالا جائے گا یا صرف پانی نکالا جائے گا؟ پہلے اس ناپاکی کو نکالا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو آپ پاک کریں گے تو پاک ہو جائے گا۔ لیکن آپ لاکھ پاک کرتے رہیں اور ناپاکی اندر پڑی ہوئی ہے تو وہ کنواں قیامت تک بھی پاک نہیں ہوگا۔ اگر برتن ہے تو برتن پاک نہیں ہوگا۔ کوئی بھی چیز ہے اس کا اصول یہی ہے۔ اس لیے جب آدمی اپنے گناہ پر حسرت اور ندامت کرے تو اسی کے ساتھ جب اللہ سے یہ وعدہ کرے کہ اللہ اب میں دوبارہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، تو اسی کے ساتھ اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ کی تلافی اور تدارک بھی کرے۔ یہاں پر ایک بہت اہم بات بیان کرنا ہے، گناہ کو چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، گناہ دو قسم کے ہیں، دو قسم کے۔ نمبر ایک حقوق العباد، اور نمبر دو حقوق اللہ۔ معنی بالکل واضح ہے۔ کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، ان کو حقوق العباد کہتے ہیں، اور کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، ان کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ ان دونوں میں توبہ کا طریقہ الگ الگ ہے، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو ہم صحیح اور سچی توبہ نہیں کر پائیں گے۔
حقوق اللہ، پہلے حقوق اللہ کی بات کر لیتے ہیں۔ حقوق اللہ میں بھی توبہ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلے تو میں نے کہا کہ گناہ دو طریقے کے ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ اب حقوق اللہ کی بات کریں تو اس میں بھی گناہ چھوڑنے اور توبہ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ کیوں؟ نمبر ایک، وہ گناہ ہوئے جن کی تلافی اور تدارک کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلا نماز چھوٹ گئی تو اب حکم یہ ہے کہ نماز کو قضا بھرنا ہے۔ لہذا ایک بندہ توبہ تو کرتا ہے، ترک نماز سے توبہ کرتا ہے، لیکن اٹھ کر وہ اپنی قضا نہیں بھرتا۔ محترم بھائی اور دوستوں، یہ سچا توبہ کرنے والا نہیں۔ سچا توبہ کرنے والا وہ ہے کہ اس کی توبہ اس کو کھڑا کر دے اور اس کو مجبور کر دے نیت باندھنے پر، پھر وہ لاچار ہو کر، مجبور ہو کر، جیسے کوئی کھینچ کر اس کو لے کر چلا گیا اور وہ اب اپنی قضا بھرنے کے لیے کھڑا ہے۔ کسی کا روزہ چھوٹ گیا ہے، نادانی کر دی، روزہ ٹوٹ گیا یا روزہ چھوٹ گیا، اب وہ بعد میں اس کے دل میں داہیہ پیدا ہوا، دل میں حرارت پیدا ہوئی اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ روزے کی قضا بھرے۔ کسی نے قسم کھا لی اور وہ قسم ٹوٹ گئی، اب اس کو توبہ کرنا ہے، کیونکہ یہ معصیت ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب اس کو توبہ کرنا ہے، تو قسم ٹوٹ جانے پر جو توبہ بتلائی گئی وہ کفارہ ہے، اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ لوگ حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، بہت سے گناہ وہاں پر سرزد ہو جاتے ہیں، بہت سی جنایتیں وہاں پر ہو جاتی ہیں۔ ان جنایتوں، ان گناہوں کا کفارہ، تلافی اور تدارک کیا ہے، یہ کتابوں کے اندر بتایا جاتا ہے۔ یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ فلاں غلطی اگر ہو جائے تو اس کا تدارک یہ ہے، اور فلاں جنایت ہو جائے تو اس کی تلافی یہ ہے۔ وہاں پر اس کی وہی تلافی ادا کرنا لازم ہے، اس کے بغیر اس کی توبہ قبول ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو حقوق اللہ میں دیکھو کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے، اور حقوق اللہ میں کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کا کوئی قضا اور کفارہ نہیں ہوتا، تو پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی اور تلافی ضروری ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی اور تلافی ضروری ہے، جیسے اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، جیسے لغو لعب میں پڑ جانا، اور جیسے کچھ قول فول بک دینا، جیسے کسی کا تکبر میں مبتلا ہو جانا، عجب میں مبتلا ہو جانا، حسد اور کینہ میں مبتلا ہو جانا، یہ وہ گناہ ہیں کہ ان گناہوں کو چھوڑ دے گا مگر اس کے بعد اس کی کوئی قضا اور کفارہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھے سیدھے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ تو حقوق اللہ میں دو طرح کے ہو گئے۔ اب آئیے حقوق العباد میں۔ حقوق العباد میں بھی ایسے ہی ہے، کچھ گناہ وہ ہیں جن کے تدارک اور تلافی ضروری ہے۔ مثلا کسی کا پیسہ ہمارے پاس رہ گیا، اب ہم لاکھ توبہ کرتے رہیں لیکن جب تک اس کو ادا نہیں کریں گے توبہ نہیں ہوگی۔ بعض مرتبہ بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں جو سود لے لیتے ہیں، پیسہ دے کر بیاج وصول کر لیتے ہیں، بیاج کو وصول تو کر لیا لیکن جتنا بیاج وصول کیا اس کا مالک وہ قیامت تک نہیں ہو پائے گا، اس کا مالک وہی ہے جس سے لیا تھا۔ لہذا آج اگر اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی تو اس کے لیے لازم ہے کہ حساب لگا کر جتنی رقم اپنے راس المال سے اوپر اس سے وصول کیا ہے اس کو جا کر واپس کر دے، یہ اس کی توبہ ہے۔ اسی طریقے سے حق حصہ تقسیم اور بٹوارے میں اگر کچھ زائد لالچ کے اندر کسی کا لے لیا، دبا لیا، کہیں پر حساب کو چھپا لیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پر توبہ یہ ہے
کہ جو زائد حصہ اگلے کا اپنے پاس آ گیا ہے اس کو جا کر ادا کرے، جس شکل میں بھی وہ ادا کرے۔ جو سوال ہے وہ سوال علماء سے کرے، استفتاء کرے، فتویٰ لے، لیکن اس کو سمجھے کہ اگر ایک رتی بھی کسی کا حق اپنے پاس آ گیا ہے تو اس کو ادا کرنے کی کون کون شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ شکلیں آپ کو بتلائی جائیں گی، وہ شکلیں ہمیں بتلائی جائیں گی۔ لیکن جب تک اس ایک ذرے کو ادا نہیں کر دے گا توبہ کی شکل پیدا نہیں ہوگی۔ یہ حقوق العباد ہیں۔ ایک طرف آپ نے دیکھا کہ حقوق اللہ میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں اور حقوق العباد میں بھی کچھ ایسی چیزیں آ گئیں۔ ان دونوں میں زیادہ خطرناک حقوق العباد ہیں۔ اگر نماز رہ گئی، روزے بھی رہ گئے، جنایتیں بھی باقی ہیں، حج اور عمرے کے اندر بھی غلطی ہوئی، زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی ہم سے کوتاہی ہوئی، یہ سب حقوق اللہ کے اندر کی باتیں ہیں جن کو ادا کرنا تب بھی لازم تھا، مگر مانے کہ ادا نہیں کر سکا اور ادا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رہا ہے، اللہ سے گڑگڑا رہا ہے کہ اے اللہ اب تو میرے پاس ہے ہی نہیں، میں کس طرح ادا کروں؟ اللہ میرے اوپر تیرے حقوق باقی ہیں، اے اللہ تو اپنے حق کو معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کو معاف کر دیں گے، یہ بات بھی ہے۔ لیکن یہی مسئلہ اگر حقوق العباد کے اندر آ جائے اور وہ یہ کہنے لگے اے اللہ میرے پاس نہیں ہے، اب فلاں بندے کا حق میرے اوپر باقی ہے، یہ بہت ٹیڑھی بات ہے، یہ بہت ٹیڑھی بات ہے، یہ بہت ٹیڑھی بات ہے۔ اس کو اپنا مکان بیچ کر حق ادا کرنا ہے، چاہے وہ کرایہ دار ہو جائے۔ اپنا ذاتی مکان ہونا لازم نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور گوشت روٹی کھانا بھی لازم نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ پانی روٹی بھی کھانا پڑے تو کھانا ہوگا، کرایہ داری پر بھی رہنا پڑے تو رہنا ہوگا، چاہے درخت کے سائے میں زندگی گزارنا ہوگا، لیکن اپنا مکان بیچنے تک اس کے حقوق کی ادائیگی لازم ہے، یہاں تک لازم ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، حقوق العباد کا مسئلہ بہت خطرناک ہے، مگر ایک بات اور بھی ہے کہ ہم لوگوں کی ہمتیں پست ہیں، ہم لوگ بہت عاجز، بہت درماندہ، بہت بے بس اور بہت کمزور لوگ ہیں۔ شاید اس درجے تک ہم لوگ توبہ نہ کر سکے۔ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ اس درجے تک توبہ نہیں کر سکتا، کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ جس طرح آپ اپنے حقوق کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے پر قادر ہیں، تو اے اللہ آپ اس بات پر بھی تو قادر ہیں کہ میرے اوپر جو بندوں کے حقوق بن رہے ہیں آپ اپنی طرف سے ان کے حقوق کو ادا فرما دیں، آپ اپنی طرف سے ان کے حقوق کو ادا فرما دیں۔ تو میں یہی جواب دوں گا کہ اگر واقعی خون جگر کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ یہ بات کہیں گے اور اپنی تمام توانائی کو صرف کرنے کے بعد آپ یہ بات کہیں گے، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پر بھی اپنے لطف و کرم کی بارش ہی فرمائیں گے، اللہ اس جگہ پر بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں فرمائیں گے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے گناہ کر کے، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی پورے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ پورے گناہوں کو بھی معاف کرنے پر قادر ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم توبہ کس طرح کے کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم نوجوان لوگ بھی اور عورتیں بھی
یہی سمجھتی ہیں کہ توبہ کا مطلب استغفر اللہ ربی من کل ذنب وذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ لیا اور توبہ ہو گئی۔ ایسے توبہ نہیں ہوتی، ایسے توبہ نہیں ہوتی۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام نسوح تھا۔ اس کی شکل اور اس کی آواز بالکل عورتوں جیسی تھی۔ بادشاہ کے زنان خانے میں، جہاں پر بادشاہ کی عورتیں رہتی ہیں، بادشاہ کی بچیاں رہتی ہیں، شہزادیاں رہتی ہیں، اس زنان خانے میں اس نسوح کو نوکری ملی تھی۔ کس چیز کی نوکری؟ عورتوں کو نہلانے کی، عورتوں کی مالش کی، ان کے بدن سے میل نکالنے کی، اس لیے کہ یہ عورتوں کی شکل میں رہتا تھا۔ عورتوں کا سا لباس، عورتوں کی سی وضاحت، اور عورتوں کی سی شکل، عورتوں کی سی آواز، تو یہ مکمل عورتوں کی شکل میں رہتا تھا، اور اس کی نوکری بیگمات کے محل میں لگ گئی۔ اب یہ عورتوں کو نہلاتا تھا، بادشاہ کی عورتوں کو، ان کی بچیوں کو، ان کی بیگمات کو ان کی مالشیں کرتا تھا، اور ان کے بدن سے میل نکالتا تھا، مگر اس کی شہوت کامل تھی، اس لیے اسے شہوانی طور پر خوب لذت ملتی تھی، خوب اسے مزہ آتا تھا، اور وہ نوکری کر رہا تھا۔ مگر بیچ بیچ میں اس سے یہ بھی خیال آتا کہ میں سخت گناہ میں پڑا ہوا ہوں، یہ میں غلط کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہو جائے گی، اس لیے بیچ بیچ میں وہ توبہ بھی کرتا تھا۔ مگر اس کا ظالم نفس بار بار اس کی توبہ کو توڑا دیتا تھا۔ نفس بہت ظالم ہے، یہ بار بار توبہ کو توڑواتا ہے۔ اس کا بھی نفس ظالم تھا، اس کی توبہ کو بھی بار بار توڑوا دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس نسوح نے سنا کہ کوئی بزرگ تشریف لائے ہیں جو بڑے اللہ والے ہیں، چنانچہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ چل کر اس بزرگ سے دعا کی درخواست کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس بزرگ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی مجھے اس معصیت اور گناہوں کے دلدل سے نکال لے۔ چنانچہ یہ بزرگ کی خدمت میں گیا اور وہاں پر دعا کی درخواست کی۔ اس بزرگ نے اس کے لیے دعا کی۔ انہوں نے جو دعا کی تو اس بزرگ کی دعا نے ساتوں آسمان کو چیر دیا، فلک تک پہنچ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی دعا قبول ہو گئی، اور اس مسکین کا کام بن گیا۔ ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے ایک سبب پیدا فرما دیا۔ ذرا دھیان دیجیے، اللہ نے غیب سے ایک سبب پیدا ایسا فرما دیا کہ اس کی رہائی، اس کی خلاصی اور اس کے چھٹکارے کی شکل بن گئی۔ کیا شکل بن گئی؟ غیب سے کیا نظام بن گیا؟ اچانک اعلان ہوا کہ تمام لوگوں کی تلاشی لی جائے گی۔ زنان خانے میں ایک شہزادی کا ایک بہت قیمتی ہیرا اور موتی کھو گیا ہے، ایک بہت قیمتی ہیرا کھو گیا ہے، اس لیے جتنی ملازمائیں ہیں، جتنی خادمائیں ہیں، ان سب کی تلاشی لی جائے گی۔ یہ بھی ملازمہ بن کر رہ رہا تھا، یہ انہی میں خادمہ بن کر رہ رہا تھا۔ جب اس نے یہ اعلان سنا کہ سب کی تلاشی لی جائے گی تو یہ بہت ڈر گیا۔ اعلان ہوا کہ تمام لوگ اپنا کپڑا اتارنے کے لیے تیار ہو جائیں، بوڑھے ہوں وہ بھی، بوڑھیاں ہوں وہ بھی، اور جوان ہوں وہ بھی، پورے طریقے سے تلاشی لی جائے گی۔ اب اس کی حالت خراب ہو گئی، یہ ڈرنے لگا، کانپنے لگا، چہرہ زرد ہو گیا، اور ہونٹ سوکھ کر نیلے پڑنے لگے، اور اس کے اوپر لرزہ اور کپکپی طاری ہو گئی۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے یہ غور کیا کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوں، اور بادشاہ کی بیگمات کو میں نہلاتا ہوں، اور ان کی لڑکیوں اور بچیوں کی میں مالش کرتا ہوں۔ آج جب میں پکڑا جاؤں گا
اور یہ بات سامنے آئے گی کہ میں کوئی عورت نہیں بلکہ ایک مرد ہوں، کامل مرد ہوں، تو پھر میری سزا نہایت شدید ہوگی، بہت سخت تکلیف دی جائے گی، اور اس کے بعد مجھے جلاد کے حوالے بھی کر دیا جائے گا۔ وہ اپنے سامنے اپنی موت دیکھنے لگا، اس کو اپنی موت دکھائی دینے لگی، اور ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ غیرت میں آ کر اس سے جو بھی انتقام لے وہ کمی ہوگا، جس تکلیف سے اس کو نہ گزار دے۔ لہذا یہ ڈر کے مارے ایک کونے میں چلا گیا۔ کونے میں جانے کے بعد اس کے دل میں دیکھو ایک درد پیدا ہوا۔ اس ڈر کے مارے اس واقعے کی وجہ سے اس کے دل میں ایک گرمی پیدا ہو گئی، اور وہ کونے میں جا کر کہنے لگا، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اب آج میں پکڑا گیا۔ اتنے دنوں تک میں آپ کی معصیت کر رہا تھا اور آپ ستاری فرما رہے تھے، میں گناہ کر رہا تھا، آپ پردہ پوشی فرما رہے تھے، میں توبہ کرتا پھر میں توبہ توڑ دیتا، میں نیکی کرتا پھر میں گناہ میں پڑ جاتا، اے میرے رب، لیکن آج میرے گناہوں کی وجہ سے وہ وقت آ گیا کہ اب میری عزت بھی جائے گی، اور میری جان بھی جائے گی۔ اے اللہ، اب آج اس وقت تیرے سوا کوئی میرا مددگار نہیں ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، اگر اس بار تو میری ستاری فرما دے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنے تمام نالائق فعل سے توبہ کر لوں گا، اور اللہ میں یہ بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پھر میری جان بھلے چلی جائے گی لیکن میں گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، میں ہمیشہ کے لیے توبہ کر لوں گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رونے لگا، گریہ کرنے لگا، اس کے دل میں غم کی آگ جلنے لگی۔ اس نے کہا، اے خدا، تو آنکن کہ تو می سزد، اے اللہ تو وہ کر جو تیرے لائق ہے، اے اللہ تو وہ کر جو تیرے لائق ہے، کہ زہر مفہوم جس کا یہ ہے کہ اللہ کہ زہر سوراخ مارم می زند، کہ اللہ ہر سوراخ سے مجھے آج سانپ ڈس رہا ہے، تیرے سوا مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ اسی بزرگ کی دعا کا کرشمہ تھا کہ یہ سب صورتحال پیش آ گئی، یہ اسی بزرگ کی دعا کا کرشمہ تھا کہ یہ صورتحال پیش آ گئی۔ اس کے دل میں آگ پیدا ہو گئی، وہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، آج میرے سینے میں سینکڑوں غم کے شعلے دہنے لگے، اے اللہ آج جو میں رو رہا ہوں آپ اس رونے میں میرے خون جگر کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اے رب العالمین، آج میری توبہ کو قبول فرما لیجئے، آج میرے گناہوں پر ستاری فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رونے کو قبول فرما لیا۔ محترم بھائی اور دوستوں، اسی طرح اللہ رونے کو قبول فرماتے ہیں، اور اسی طرح اللہ فوراً توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ نے اس کے رونے کو قبول فرما لیا، اور دیکھو غیب سے اس کے لیے کیا شکل نکلی کہ دوبارہ اعلان ہوا۔ اعلان یہ ہوا کہ سب کی تلاشی ہو گئی، اے نسو تو کہاں ہے، اے نسو تو کہاں ہے، تو بھی آ۔ اب نسو نے سمجھا کہ سب کی تلاشی آ گئی، شاید میرا نمبر آ گیا، اتنا سننا تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب وہ بے ہوش ہو گیا، آپ جانتے ہیں جب آدمی نیند میں چلا جاتا ہے تو روح اس کی بدن چھوڑ کر عالم بالا کی طرف چلی جاتی ہے، شاید آپ سب یہ جانتے ہوں گے۔ تو جب وہ بے ہوش ہو گیا تو اس کی بھی روح عالم بالا کی طرف چلی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پیوست ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ پھر ایک اور اعلان ہوا کہ جو موتی گم ہو گئی تھی اب وہ مل گئی ہے، اب کسی کو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی جان میں جان تو آئی، مگر دل میں جو گرمی پیدا ہو گئی تھی اب وہ گرمی اتر نہیں رہی ہے۔ اس نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا اور اپنی توبہ پر قائم رہنے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں وہ عورتیں آئیں، بیگمات، محل کی بیگمات آئیں،
اور اس سے معافی تلافی بھی کیا کہ ارے معاف کر دو، ہم لوگ تم کو بڑا برا بھلا سمجھ رہے تھے اور بڑا برا بھلا کہہ رہے تھے، ہم نے یہی سمجھا کہ سب کی تلاشی ہوگی، کسی کے پاس نہیں ہے، یقیناً تمہارے پاس ہوگا۔ وہ بیگمات اس سے یہ کہہ رہی تھیں، مگر یہ اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ یہ سب آپ کا کیا ہوا ہے، اور یہ جو کچھ میرے بارے میں برا گمان کر رہی تھی یا جو کچھ میرے بارے میں برا بھلا کہہ رہی تھی، اے اللہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ میں اس سے کہیں زیادہ برا ہوں۔ اس کو اپنے نفس کی پہچان ہو گئی، آپ جانتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ برا ہوں۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا، ایک شہزادی نے اس سے کہا کہ چلو سب بات ختم ہو گئی، اب مجھے نہلا دو اور ذرا میری مالش کر دو۔ تو نسو نے کہا کہ میرا ہاتھ اب بیکار ہو گیا ہے، میرا ہاتھ اب بہانہ کرنے لگا کہ میرا ہاتھ اب کام نہیں کر رہا ہے، میرا ہاتھ بیکار ہو گیا ہے اور میں تھوڑا بیمار ہوں۔ یہ بہانہ کر کے اس نے وہاں سے پرہیز کرنا شروع کیا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا۔ محترم بھائی اور دوستوں، یہ گناہ جو ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، یہ غفلتیں جو ہم سے سرزد ہو رہی ہیں، ان کی وجہ سے مایوس نہ ہوئیے۔ یہ گناہ ذریعہ ہے اللہ سے جوڑنے کے، یہ گناہ ذریعہ ہے توبہ کے کرنے کے۔ اس لیے یہ مت سمجھیے کہ ہم سے تو بار بار گناہ ہوتا ہے، ہم بھلا کیسے توبہ کریں، ہم سے توبہ تو ہوتی ہی نہیں، یہی گناہ یہ دلوں کے اندر حرارت پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ توبہ کی امید لگا کر ہم گناہ کرتے رہیں۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، توبہ کی توفیق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم یا آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں مگر توبہ ہو نہیں پاتی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کتنی بار ہم نے سوچا ہوگا کہ لاؤ قضائے عمری کر لیں، کتنی بار ہم نے سوچا ہوگا کہ لاؤ فلاں کام کی تلافی کر لیں، مگر سچ بتلائیے کیا تلافی ہو پاتی ہے؟ نہیں ہو پاتی۔ وجہ کیا ہے کہ توبہ کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کبھی ہرگز اس کی جرأت مت کرنا کہ چلو میں ابھی یہ گناہ کر لے رہا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، اس کی ہرگز جرأت نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جو گناہ ہو گئے ان گناہوں سے اپنے دلوں کے اندر حرارت پیدا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کرو اور توبہ کی توفیق مانگو۔ یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ ایک لمحے میں ایک عام انسان کو ولی کامل بنا دیتی ہے۔ یہ توبہ وہ چیز ہے کہ ایک لمحے میں انسان کو اس فرش سے عرش کے اوپر پہنچا دیتی ہے۔ یہ توبہ وہ چیز ہے کہ ایک لمحے میں بد انسان کو نیک انسان بنا دیتی ہے۔ اس لیے محترم بھائی اور دوستوں، نوجوانوں اور عورتوں، بوڑھوں اور بچوں، ہر ایک سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوب توبہ کرو اور توبہ کی توفیق مانگو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔